کلا دراوڑ پاکستان میں بہاولپور کے قریب ایک قلعہ ہے۔ یہ قلعہ جٹ بھٹی راجپوت قبیلے کی تاریخی عظمتوں کا امین ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق جیسلمیر اور موجودہ بہاولپور ریاست کے قدیم جٹ بھٹی راجپوت حاکم راول دیو راج بھٹی نے 800 عیسوی میں اس کی تعمیر کرائی۔ اس دور میں اس راجہ کو راجہ ڈھیرا بھٹی بھی کہا جاتا تھا۔ قلعہ ڈھیراور بہاولپور سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تحصیل احمد پور شرقی میں چولستان صحرا کے درمیان میں میلوں دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ چولستان میں واقع اس قلعے کی دیواریں اور ان کی ساخت عہد رفتہ کی شان و شوکت کی مظہر ہیں اور اس خطے کی ماضی کی امین ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق چونکہ ریاست جیسلمیر اور موجودہ بہاولپور ریاست کے قدیم جٹ بھٹی راجپوت حاکم راول دیو راج بھٹی نے 800 عیسوی میں اس کی تعمیر کرائی، اسی لیے اس کا نام دیو راول قلعہ تھا، جو بگڑ کر ڈیراول اور اب ڈیراور ہو گیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق شری کرشن جی مہاراج، جن کا جنم چندر ہنسی قبیلے میں ہوا، چندر ہنسی اصلاً اور نسلاً جاٹ بن سندھ بن حام بن نوح علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، کی نسل سے ایک انتہائی خوشبخت اور جنگجو راجہ بھٹی کا جنم ہوا، جو اصلاً نسلاً جٹ ہی تھا، مگر بعد ازاں وسیع عریض راج پاٹ کی بدولت تاریخ میں راجپوت مشہور ہوا، اور اس راجہ جٹ بھٹی کی نسل سے یکے بعد دیگرے کثیر التعداد راجے مہاراجے ہوئے، جن میں سے ایک راجے کا نام راول دیو راج جٹ بھٹی بھی تھا، جو وادی باکرا چولستان کا عظیم الشان حکمران ہو گزرا ہے۔ اس خطے کی قدیم زبان وہی تھی جسے آج کل سرائکی کا نام دیا گیا ہے، اور سرائکی کے بہت سے الفاظ میں حرف دال عموماً ڈال کی صورت اختیار کر لیتا ہے، مثلا دادا سے ڈاڈا، دان سے ڈان اور درانتی سے ڈارتری اور ڈینا سے ڈینا اور دیوا سے ڈیوا وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا راجہ دیو بھٹی کو راجہ ڈیوا بھٹی بھی کہا جاتا تھا۔ نیز یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لفظ دیوا دراصل سنسکرت یا ہندی کے لفظ دیوتا کا اختصار ہے، اور اس کی مزید مختصر صورت لفظ دیو ہے۔ چنانچہ راجہ دیو نے چولستان وادی باکڑا میں جو قلعہ تعمیر کیا تھا، اس دور میں اسے دیو اور دیو اور کہا جاتا تھا۔ اور سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قلعہ، کوٹ، فورٹ کے ہیں۔ اسی طرح دیواور سے مراد راجہ دیوا بھٹی کا قلعہ ہے، جو بعد ازاں اس قلعہ دیواور اور ڈیراول مشہور ہوا، جو بعد میں راجہ دیوا کے خاندان سے حاکم بہاولپور صادق خان عباسی کے خاندان کی ملکیت بنا، اور آج کل جس میں بہاولپور کے حکمران عباسی خاندان کے بزرگوں کے مقبرے یا مزارات موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح راجہ کہر یا راجہ کہاڑ جٹ بھٹی نے اس دور میں دیے بیاس اور ستلج کے سنگم پر ایک قلعہ تعمیر کیا تھا، جسے اس دور میں کہراور راجہ کہر جٹ بھٹی کا قلعہ کہا جاتا تھا، جو بعد میں کہروڑ اور پھر کہروڑ پکا مشہور ہوا۔ جیسے راجہ لہو اور راجہ کسو کے علاقے قلعے لاہور اور قصور، اور بعد ازاں لاہور اور قصور مشہور ہوئے۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ قلعہ بھاٹی خاندان کے حکمران رائے ججا نے 9ویں صدی عیسوی میں تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رائے ججا نے اپنے بھتیجے سے اختلاف کی وجہ سے اس قلعہ کی تعمیر و مرمت رکوا دی تھی، جس پر رائے ججا کی بہن نے اسے سمجھایا کہ بھٹی، بھاٹی اور بھاٹیا ایک ہی قوم ہے، لہٰذا قلعہ کی تعمیر جاری رکھیں۔ لوک روایت میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ہوا ہے: رائے ججا سائیں تھیکھوں وڈی بہن سمجھاوے، بھٹی تے بھاٹیا ہن حقو کوٹ اسارنڈے۔ 1733 میں نواب صادق محمد خان اول نے اس قلعہ کو فتح کیا۔
اگرچہ 1747 میں جیسلمیر کے راجہ راول سنگھ نے اس قلعہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا، لیکن 1804 میں نواب مبارک خان نے یہ دوبارہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد سے یہ بہاولپور کے حکمرانوں کے شاہی رہائش گاہ بنا رہا۔ نوابوں کے مختلف ادوار میں اس قلعہ کی وقتاً فوقتاً مرمت اور تزئین و آرائش کی جاتی رہی، لیکن ریاست کا دارالحکومت بہاولپور بننے سے آہستہ آہستہ اس پر بعد میں آنے والے حکمرانوں کی توجہ کم ہوتی گئی، اور اب یہ قلعہ بہت خستہ حالت میں بدلتا جا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ قلعہ آج بھی نواب کی ملکیت ہے۔ قلعہ ڈراور کے ارد گرد کئی آثار قدیمہ کے مقامات ہیں جو وادی سندھ کی تہذیب سے بھی پرانے ہیں، لیکن آج تک یہاں پر کھدائی نہیں ہو سکی۔ قلعہ کے ساتھ واقع تالاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تہ پیتل کی دھات سے بنائی گئی ہے تاکہ بارش کا پانی صحرا میں جذب نہ ہو سکے۔ قلعہ کے پاس ہی لال قلعہ دہلی کی موتی مسجد کی طرز پر بنائی گئی شاہی مسجد قلعہ کی شان اور خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ قلعہ میں خفیہ سرنگوں کا ایک جال بھی بچھایا گیا تھا جو جنگ کی صورت میں خفیہ راستے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ لیکن اب سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے حکومت پاکستان نے ان سرنگوں کو بند کروا دیا ہے۔ صدر لوگ سے وارث ملک کے مطابق قلعہ ڈراور میں دفاتر، قید خانہ، پھانسی گھاٹ، رہائش گاہیں اور پانی کا کنواں جو تالاب سے جڑا ہوا تھا موجود تھے۔ اس قلعہ میں نواب صاحب اپنے درباریوں کے ساتھ کھلا دربار منعقد کرتے تھے اور سزاؤں کے احکامات جاری کرتے تھے۔ آج بھی یہ قلعہ نواب خاندان کی ملکیت ہے۔ یہاں پر 3 چوکیدار بھی انہی کی طرف سے متعین ہیں۔ یہ قلعہ چولستان جیپ ریلی کا اختتامی پوائنٹ بھی ہے، جس کی وجہ سے کافی ملکی اور غیر ملکی سیاح اس تاریخی مقام کی سیر بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی یہ قلعہ دراوڑ کی تاریخ پر مبنی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بہت معلوماتی رہی ہوگی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس طرح کی جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں ان کے بارے میں لمحہ بہ لمحہ آپ کو آگاہ کیا جاتا رہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔